بسم اللہ الرحمن الرحیم حمیدن و مسلیان اما بعد۔ ناظرین، ہم بات کر رہے تھے نرمی کی، حاجیوں کا اپنے احباب کے ساتھ نرمی کرنا۔ میرے ساتھ کئی واقعات پیش آئے ہیں حج کے اس میں، لیکن میں ان میں سے دو پیش بتا رہا ہوں جو میرے ساتھ پیش آیا ہے۔ ہم 1986 میں تھے تو کنکری مار رہے تھے، تو ایک صاحب نے پیچھے سے کنکری ماری، اتنا کس کے مارا کہ میری ناک پہ پڑا۔ اصل میں وہ میرے آگے تھے، میں پیچھے تھا، وہ آگے تھے، اور لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہم لوگ شیطان کو مار رہے ہیں، تو جوتا چپل بھی چلا رہے تھے اور بڑے بڑے پتھر سے بھی شاید مار رہے تھے۔ تو انہوں نے ایسے کر کے مارا تو میری ناک پہ پیچھے پڑ گیا اور پوری ناک پہ بیٹھ گیا، تو بہت چوٹ آئی، ناک پھوٹ گئی اور بہت بے حساب خون بہا، بہت زیادہ خون بہا، ہم بہت خطرے میں پڑ گئے تھے۔ دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ ہم تھے اور اپنے ساتھ ایک صاحب اور تھے، تو ہم لوگ جا رہے تھے، کنکری ہی مارنے جا رہے تھے۔ سن نہیں یاد آ رہا ہے کہ کس سن میں تھے، میں نے 1986 میں حج کیا ہے اور 1989 میں، تو ممکن ہے کہ 1989 والا حج ہو۔ تو ہم تھے، ان کا نام آر کے نور ہے، اب وہ انہوں نے پی ایچ ڈی کر لی تھی جامعہ اسلامیہ سے، آر کے نور۔ تو ہم لوگ قریب پہنچ چکے تھے اور ہمارے سامنے فلپائنس یا ایک ہی ادھر انڈونیشیا ملیشیا کی خواتین تھی، ان کا گروپ تھا، ان کے مرد بھی تھے، وہ لوگ جا رہے تھے۔ اچانک ایک ریلا آیا افریقیوں کا، وہ کافی بڑے بڑے تھے، اور اس کے بعد ایسے مارتے تھے، ایسے 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 پھاڑتے ہوئے اور چلے گئے۔ ہم لوگوں کو ادھر جانا تھا اور ہم ادھر چلے گئے۔ بہت دور تک جانے کے بعد میں اپنا کوئی بس ہی نہیں تھا، غنیمت یہ تھی کہ جان بچ گئی۔ وہاں سے پھر پلٹے، کسی طرح سے پلٹتے دھیرے دھیرے دھیرے، جب آئے تو دیکھا کہ وہ جو عورتیں ہمارے سامنے سے جا رہی تھیں ان میں سے کم از کم شاید 12 کا انتقال ہو چکا تھا، وہ بیچاری سب دب کر کے مر گئی تھی۔ تو حضرات، یہ بہت افسوس کی بات ہے، سب لوگ اپنے بھائی ہیں، سب لوگ حج کرنے آتے ہیں، کتنی آرزویں اور تمنائیں ہوتی ہیں دل میں دماغ میں، تو سب کے ساتھ نرمی کرنی چاہیے، حاجیوں کے ساتھ تعاون کرنا اور محبت سے پیش آنا، اچھے ساتھیوں کا انتخاب، سفر کے آداب، لڑائی جھگڑا، فسق و فجور اور لاہو لعب سے پرہیز، اور سیلفی سے بچیں۔ ناظرین، اگر آپ موجودہ زمانے میں مکہ گئے ہوں گے یا مدینہ گئے ہوں گے تو آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ سیلفی کس قدر قہر مچا رہی ہے اور کتنا طوفان مچا رہی ہے۔ میں نے تو 1 سال 2 سال پہلے میں نے دیکھا ہے، مجھے بہت زیادہ شبہ ہے کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا اور ایسے ہاتھ ایسے سیلفی لے رہا تھا، اور اللہ کرے کہ میری بات غلط ہو اور وہ نماز پڑھ رہا تھا تو بناوٹی طور پر رہا ہو، لیکن میں نے دیکھا ہے اتنا زیادہ سیلفی لینا، اتنا زیادہ فوٹو لینا کہ جس کی انتہا نہیں، حد سے زیادہ کیمرے کا استعمال کرنا کعبہ کے اندر، کعبہ کے ساتھ اور ہر جگہ مقامات مقدسہ میں، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ پھر عبادت کہاں رہ گئی؟ یہ جو ہم سجدہ کر کے سیلفی لے رہے ہیں، اس میں کتنا خلوص ہے؟ ہم اسی کو لے کر کے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے کیا؟ بہرحال اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ ذکر الہی اور تلاوت میں اشتغال، سفر میں آدمی اللہ کو یاد کرے، جیسے موبائل کا استعمال کرنا، ایئر فون لگا دیا، تلاوت ہو رہی ہے، آدمی نے تلاوت سن لیا، تھوڑی سی تقریر سن لی، تھوڑا سا قرآن کا ترجمہ سن لیا،
تو یہ بہت فائدہ مند ہے، اور خاص طور سے حج کے جو احکام ہوتے ہیں اور حج پر جو لیکچرز ہوتے ہیں، خاص طور سے ان کے محاضرے جو حج کیے ہوئے ہیں اور لوگوں کی تدریب اور ٹریننگ کرواتے ہیں تو زیادہ سمجھتے ہیں، اس کو بھی سننا چاہیے۔ مواعظ کی مجلسوں سے استفادہ، تو جب حج سے یہاں سے نکلتے ہیں اور مکہ جاتے ہیں اور مسجد نبوی میں اور حرم میں، مکہ حرم مکی میں، تو وہاں جگہ جگہ سب درس ہوتا ہے، مختلف زبان کے بولنے والے ہوتے ہیں، ترجمان ہوتے ہیں، ٹرانسلیٹر ہوتے ہیں، تو اس سے فائدہ اٹھائیں اور لوگوں کے جو اشکالات ہیں، لوگوں کے جو اعتراضات ہیں، یا کہ ایسی باتیں جو وہ نہیں جانتے تھے یا انہوں نے نہیں سنی تھی، تو ان سے پوچھنا اور گرم نہ ہونا۔ یہ بھی میرے ساتھ ہو چکا ہے، 1986 میں یہ ہو چکا ہے۔ میں ایسی جگہ پڑھ گیا تھا اور ایسی جگہ میں نے لیکچر دیا تھا جس میں سب کے سب بریلوی تھے، تو سب بھڑک اٹھے تھے، حالانکہ میں نے بڑی حکمت کے ساتھ اور بہت نرمی سے ترجمانی کی تھی، پھر بھی وہ سب بھڑک اٹھے، بڑے اعتراضات کیے، سارے اعتراضات کا میں نے جواب دیا، لیکن ان کی سمجھ میں کتنی باتیں آئی نہیں آئی کوئی نہیں جانتا، لیکن میرے ساتھ جو تھے وہ بھی ہم کو چھوڑ کر کے چلے آئے، کیونکہ سامنے والے مجھے چھوڑ نہیں رہے تھے۔ رفقائے سفر کا احترام کرنا، اپنے ساتھ جو لوگ ہیں تو ان کا احترام کرنا۔ دیکھیے ناظرین، آدمی اپنے اخلاق کی خوشبو سے جانا جاتا ہے، آدمی کا دین مہکتا ہے، آدمی کا اخلاق مہکتا ہے، تو ہم اچھے اخلاق کا ثبوت دیں گے تو پھر لوگ بھی ہماری عزت کریں گے، تو ان کا احترام کرنا۔ کئی بار لوگ کھانے پینے میں پیسے کے سلسلے میں تھوڑی بخیلی کرتے ہیں، زیادہ کھانا چاہتے ہیں، بڑھ کے لے لینا چاہتے ہیں، یہ اخلاق سے گری ہوئی حرکت ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ لوگوں کے ساتھ گھل مل کر رہنا اور یہ دیکھ کے چلنا کہ یہ سب ہمارے ہیں، اصل میں سارے مسلمان ایک گھر کے ہیں، ایک کنبہ ہے، ہم سب اس کے ممبرز ہیں، ہم سب اس کے افراد ہیں۔ اگر یہ مساج پیدا ہو جائے تو پھر ہم بہت ہی اچھے ہو جائیں گے، ہمارا حج بھی اچھا ہوگا، ہماری عبادت بھی اچھی ہوگی، ہمارا ایمان بھی بڑھتا چلا جائے گا۔ تعاون اور حسن سلوک کا برتاؤ کرنا، اچھا برتاؤ کرنا۔ کوئی بوڑھے ہیں، ان کو کوئی دقت ہے، بزرگ خاتون ہیں، ان کو سہارا دینے کی ضرورت ہے، بزرگ ہیں ان کو سہارا دینے کی ضرورت ہے، تو وہ سب کو سہارا دینا اور اچھا برتاؤ کرنا۔ کمزوروں کو سہارا دینا، ان کا سامان اٹھا دینا، صبر کی عادت ڈالنا۔ حج کے فوائد میں سے یہ بھی ہے کہ صبر کا عادی بننا۔ مزاج کے خلاف بہت باتیں آتی ہیں، جیسے آدمی اپنے گھر پہ سوتا ہے اس طرح سے یہ جو 15 دن 20 دن 25 دن 40 دن کا جو سفر ہوتا ہے ایک دم اس کے الٹا ہوتا ہے، لیکن اس سے گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ ایک طرح سے وہ بہت بڑی عبادت پر گیا ہوا ہے، گویا کہ وہ جہاد پر ہے۔ تلخ باتوں کو برداشت کر لینا، اگر کوئی ٹیڑھا ہے، مزاجن ٹیڑھا ہے، تو اس کی بات کو برداشت کر لینا۔ مشکلات میں بیزاری اور پریشانی کا اظہار نہ کرنا۔ مشکلات آتی ہیں تو ایسی صورت میں کبیدہ خاطر نہ ہونا، بیزار نہ ہونا، غصہ نہ ہونا، ناراضگی کا اظہار نہ کرنا۔ نماز کا اہتمام، ہر جگہ نماز کا اہتمام کریں گے۔ گد البصر اور نظریں نیچی رکھنا، کیونکہ وہاں بہت زیادہ بھیڑ ہوتی ہے، بہت زیادہ خواتین ہوتی ہیں اور سب اپنے اپنے حساب سے چلتے ہیں اور چلتی ہیں، تو نظریں پست رکھنا۔ دعائے سفر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطفي عنا بعده،
अल्लाहुम्मा अंतस साहिबु फिस सफर वल खलीफतु फिल अहल अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन वअथाइस सफर व कआबतिल मंदर व सूइल मुनक़लबि फिल माल वल अहल। उसके बाद में नमाज, अगर कसर का सफर है तो 4 रकत वाली नमाज दो रकत करके पढ़ेंगे। 4 रकत वाली नमाज 2 रकत पढ़ेंगे, लेकिन फजर वाली नमाज तो अपनी जगह पे रहेगी और मगरिब वाली 3 रकत अपनी जगह पे रहेगी, इनमें कसर नहीं है। मक्का वाले हज इफरात करेंगे और पूरे हज में कसर करेंगे। जब लोग हज करके मक्का होटल में वापस आ जाएं तो अपनी इकामत के एतबार से नमाज पढ़ेंगे। इस मसले को लेकर के भी लोग बड़ा इख्तिलाफ करते हैं, और मक्का जब जाते हैं खासतौर से अहनाफ, तो ये लोग कसर नहीं करते हैं, ये इत्माम करते हैं। कसर ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, इसे हम आगे तफसील से बताएंगे। जब लोग मदीना में ज़ियारत के लिए जाएंगे तो अगर 4 दिन से ज्यादा की इकामत है तो इत्माम करेंगे। जरूरत पड़ने पर ज़ोहर और असर और मगरिब और इशा को इकट्ठा करके पढ़ सकते हैं। मीकात का बयान है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज और उम्रा के लिए मीकात मुकर्रर किया है। अगर कोई हज या उम्रा करना चाहता है तो बिना एहराम के उनसे आगे ना जाए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, हुन्ना लहुन्ना वलिमन अता अलैहिन्ना मिन गैरि अहलिहिन्ना लिमन अरादल हज्ज वल उम्रा। ये मीकात वहाँ वालों के लिए हैं और उनके लिए हैं जो इन पर आते हैं बाहर से और वो हज या उम्रे का इरादा रखते हैं। अगर कोई मीकात से आगे बढ़ गया और वो हज या उम्रे का इरादा रखता है तो ऐसी सूरत में वो वहां से एहराम बांध ले और इसका कफारा देना होगा। लेकिन अगर हज या उम्रा करने की नीयत नहीं थी, वो किसी जरूरत के पेशे नजर गया, सियासी जरूरत है, तिजारती जरूरत है, या एक ही वो अपने किसी रिश्तेदार से मिलने के लिए गया, नीयत नहीं थी, पर वहां पहुंचने के बाद में उसके मन में आया कि लाओ हज कर लेते या उम्रा कर लेते, तो जहां है वहीं से एहराम बांध लेगा और उसका उम्रा सही होगा और इसके ऊपर कोई कफारा नहीं आएगा। कहते हैं कि लेकिन अगर हज या उम्रा करने की नीयत नहीं थी, मीकात पार करने के बाद जब आदमी ने अपनी जरूरत पूरी कर ली और वहां से हज या उम्रा का इरादा हुआ, तो वहीं से एहराम बांध ले और उसका हज या उम्रा सही होगा। ये है मीकात। तो मीकात 2 होते हैं, एक है मीकाते मकानिया और एक है मीकाते ज़मानिया। मीकाते मकानिया, तो मीकाते मकानिया में 5 है मीकात, जहां से एहराम बांध कर जाया जाता है। जुल हुलैफा, जोहफा, यलमलम, ज़ाते इर्क और कर्नुल मनादिल। और मीकाते ज़मानिया हज के महीने 3 हैं। ये हज के महीने हैं। उम्रा पूरे साल होता है, लेकिन हज इसका महीना 3 है, शव्वाल, ज़िकात और ज़िलहिज। जुल हुलैफा से मक्का तक 450 किलोमीटर की मसाफत है। और यहाँ जोहफा कहा गया है, ये महजूर है, छोड़ा हुआ है। इसके मुहाजात में अब राबिग है। राबिग 204 किलोमीटर, मक्का 204 किलोमीटर है। और कर्नुल मनाजिल से मक्का 94 किलोमीटर है। और कर्नुल मनाजिल को अब सैल कहा जाता है, जो ताइफ के बगल में है। और यलमलम ये 92 किलोमीटर की मसाफत पर है, यानी यलमलम से मक्का 92 किलोमीटर की दूरी पर है। अभी कुछ मसाइल और हैं जो हम बयान करेंगे। मीकात पर क्या करें? गुस्ल करना मुस्तहब है। नाखून काटना, मूंछ काटना,
बगल का बाल मूड़ना और जिस्म के जो जायद बाल हैं उनको साफ करना। वैसे अमूमी तौर पर ये हाजी अपने घर ही से पूरी तरह से तैयारी करके जाते हैं। नंबर 3, मर्द का सिले हुए कपड़े उतार कर लुंगी चादर पहन लेना। सिले हुए का मतलब है कि वो कपड़ा मर्द न पहने जो जिस्म और बदन के साख्त के मुताबिक सिला हुआ है, कटा हुआ है। जैसे ये हमारी सदरी है, ये कुर्ता है, नीचे बंडी है, या पैजामा है, या लंगोट है, या चड्डी है, ये सारी चीजें मना है। लेकिन अगर हमारे पास रूमाल है या लुंगी है, लुंगी सिली हुई है, किनारी सिली हुई है, चादर की किनारी सिली हुई है, तो उसको पहन सकते हैं। तो इस सिले हुए का माना समझना जरूरी है। सिले हुए का मतलब है आदमी के जिस्म की बनावट और साख्त के मुताबिक छांट करके सिला ना गया हो। चादर वैसे किनारे सिल दिया गया है या कि और दूसरी चीज जो सिली हुई है तो उसको पहन सकते हैं। मर्द का सिले हुए कपड़े उतार कर लुंगी चादर पहन लेना। औरत अपने लिबास में रहेगी। औरत के लिए कोई खास लिबास नहीं है, लेकिन औरत शोख लिबास नहीं पहनेगी, सादा लिबास पहनेगी ताकि लोगों की नजरें इसकी तरफ ना उठे और ये फितने से महफूज रहे। नियत से पहले, ये नंबर 3, नंबर 4 औरत अपने लिबास में, इसके लिए खास लिबास नहीं है। नंबर 5, नियत से पहले खुशबू का इस्तेमाल जिसमें मर्दों के लिए ये तैयारी बैतुल हुज्जाज से पहले है। यानी अभी जैसे हिंदुस्तान है तो हाजियों के लिए है, अपना जो एयरपोर्ट के बाहर या कहीं पर भी है पहले वहीं से तैयारी कर लें और सब पूरी तैयारी करके मर्द अपना लिबास पहन लें, औरतें अपना लिबास पहन लें, जाकर जहाज में बैठ जाएं। अब जहाज में जब ऐलान होगा तो वहां पर नियत कर लेंगे, क्योंकि जहाज पर ना कपड़ा बदल सकते हैं ना ही और कुछ कर सकते हैं, कुछ भी भाग दौड़ नहीं कर सकते हैं। बाल में कंघी करना, एहराम बांधने के लिए कोई खास नमाज नहीं। फर्ज नमाज के बाद एहराम बांध ले, तहियतुल मस्जिद के बाद या कि तहियतुल वुजू के बाद, बहरहाल तीनों में से चारों में से कुछ ना कुछ तो होगा ही। आदमी मस्जिद में जाएगा तो वुजू कर ले, वुदू करके और तहियतुल वुजू पढ़ ले, या मस्जिद में गया तो तहियतुल मस्जिद पढ़ेगा, नमाज का वक्त है तो नमाज पढ़ेगा, उसके बाद में फिर वो नियत करेगा और तलबिया पुकारेगा। नियत कैसे करेंगे? लब्बैक का उम्रतन, अगर उम्रे का है तो लब्बैक का उम्रतन, और हज का है तो लब्बैक का हज्जन। और जो खवातीन हैज़ और निफास में मुब्तला हैं तो ये लोग भी हज कर सकती हैं और उम्रा कर सकती हैं। कैसे इनका मसला होगा? हैज़ और निफास वाली औरत का एहराम, वो बाथरूम में जाएगी, साफ सफाई करेगी, चड्डी या इस ग्रुप की कोई चीज पहन लेगी ताकि खून की हिफाजत रहे, एहराम बांधेगी, तलबिया पुकारेगी, हज का सारा काम करेगी, काबा में दाखिल नहीं होगी। इसको ध्यान से सुनिए, काबा में हैज वाली औरत नहीं दाखिल होगी, निफास वाली औरत नहीं दाखिल होगी। पाक होने के बाद में तवाफ करेगी। हैजो निफास वाली औरत हर तरह की दुआएं पढ़ेगी, अगर उसमें कुरानी आयतें आई हैं तो उनको भी पढ़ेगी। एक हालत है कि वो एक इस्तिस्नाई हालत है, इमरजेंसी हालत है, जिसमें हैज वाली काबा का जाकर तवाफ करती है, और वो है तवाफ़े इफादा करना। तवाफ़े इफादा मजबूरी की हालत में उसे करना पड़ रहा है तो वो जा सकती है। इसे हम बयान करेंगे, आगे तफसील के साथ बयान करेंगे। और औरत निकाब नहीं पहनेगी लेकिन पर्दा करेगी। ला ततनक्कबुल मरअतु वला ततबरकब, औरत बुर्का नहीं ओढ़ेगी और निकाब नहीं ओढ़ेगी। ये एक मखसूस किस्म का होता था,
مخصوص قسم کا ہوتا تھا جسے عورتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اوڑھا کرتی تھیں اور پہنا کرتی تھیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا ہے۔ اصل یہ ہے عورت کا کہ احرام میں عورت چہرہ نہیں ڈھکے گی، لیکن اجنبی مردوں کے سامنے وہ اپنے چہرے پر کپڑا گرا لے گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ ہم لوگ احرام میں تھے اور جب ہمارے سامنے سے قافلے گزرتے تھے تو ہم لوگ اپنا دوپٹہ اپنے سر پہ چہرے پہ ڈال لیتے تھے، یعنی سر سے چہرے پہ کر لیتی تھی تو چہرے کا پردہ ہو جاتا تھا۔ اب آپ سوچئے کہ جب 10 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ 5 لاکھ 8 لاکھ لوگ جہاں رہتے ہیں، جہاں طواف کرتے ہیں، سعی کرتے ہیں، اور جہاں لوگوں کی مینا مزدلفہ عرفات میں اقامت ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں تو کہیں پر بھی عورت اپنا چہرہ نہیں کھول پائے گی۔ البتہ وہ اپنے محارم کے سامنے کھول سکتی ہے، اور جہاں اس کا خیمہ ہے اور خیمہ میں باہر کے لوگ نہیں ہیں تو وہ اپنے شوہر یا اپنے محرم کے سامنے کھول سکتی ہے۔ میں نے کوشش کی تھی کہ یہ کس طرح کا نقاب ہوتا ہے اور یہ میں اس کو خرید لاؤں کس طرح کا ہوتا ہے، پر میں پایا نہیں۔ میں نے مدینہ میں بھی پوچھا جب گیا تھا 2 سال پہلے، اور مکہ میں بھی پوچھا، تو مجھے اس کی کوئی بھی شناخت نہیں مل سکی۔ تلبیہ کے الفاظ تو لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ بیلٹ ہمیانی اور مرد حضرات باندھ سکتے ہیں، مرد بیلٹ لگا سکتا ہے، ہمیانی بھی باندھ سکتا ہے۔ ہمیانی بھی یہ بیلٹ ہی کی ایک پرانی شکل کہی جا سکتی ہے کہ اس میں یہ ہوتا ہے، جگہ ہوتی ہے جس میں پیسہ وغیرہ رکھا جاتا ہے یا دوسری چیزیں وہ لوگ رکھتے رہے ہوں گے، تو اس کو باندھ سکتے ہیں، کمر میں باندھ لیں، بیلٹ لگا لیں۔ بیلٹ میں جگہ ہوتی ہے، سلا ہوا ہوتا ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ممنوعات احرام، ممنوعات احرام مرد اور عورت دونوں کے لیے، صرف مرد کے لیے اور صرف عورت کے لیے، اسے ہم آپ کے سامنے الگ الگ بیان کریں گے۔ مرد اور عورت دونوں کے لیے سر کے بال کاٹنا یا حلق کرنا، بدن کے سارے بال۔ نمبر 2، ناخون کاٹنا، ناخون اکھاڑنا، ہاتھ کے یا پیر کے۔ اگر ناخون ٹوٹ جائے اور اس سے تکلیف ہو تو جس قدر ناخون تکلیف دے اتنا کاٹ سکتے ہیں، اس پر فدیہ نہیں ہے۔ احرام کی نیت کے بعد کپڑے، جسم یا بال پر خوشبو لگانا نہیں لگا سکتے۔ لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ حجر اسود پر خوشبو اڑیل دیتے ہیں یا کہ رکن یمانی پر خوشبو اڑیل دیتے ہیں، اور وہاں پر لوگ، بہت سارے لوگ سب احرام کی حالت میں ہوتے ہیں اور ایسے رکن یمانی پر استلام کرتے ہیں یا کہ حجر اسود کا بوسہ دیتے ہیں یا اس کا بھی استلام کرتے ہیں، تو خوشبو ان کے ہاتھ میں لگ جاتی ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ارادی طور پر خوشبو سونگھنا، قہوہ میں زعفران ڈالنا، چائے میں گلاب کا پانی ڈالنا جس میں اس کی خوشبو یا رنگ ظاہر ہو جائے، یہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ خوشبودار صابن کا استعمال کرنا، یہ بھی لکھا ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ اور محرم نہ تو اپنا نکاح کرے، نہ وکیل بنے اور نہ ہی ولی، شادی کا پیغام نہ دے۔ احرام کی حالت میں کیا گیا عقد فاسد ہوگا، اور فسق، فجور، اس طرح کی فسق ہے، فجور ہے، رفث ہے، اس طرح کی چیزیں یہ منع ہے۔ عورت سے لطف اندوز ہونا، مباشرت کرنا، بوسہ لینا، شہوت سے چھونا، چمٹانا، شہوت کی نظر سے دیکھنا یا اشارہ کرنا بیوی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ احرام کی حالت میں اپنے شوہر کو شہوت کے ساتھ مذکورہ چیزوں کے کرنے کی اجازت دے۔ جمع کرنا،
اس کا حج پر خطرناک اثر پڑتا ہے۔ اس کی دو حالتیں ہیں، اگر تحلل اول سے پہلے جمع کیا ہے تو اس پر دو چیزیں واجب ہوں گی، گائے یا اونٹ کا فدیہ دے، ان کو مکہ ذبح کر کے تقسیم کیا جائے اور خود اس میں سے نہ کھائے۔ نمبر دو، اس کا حج فاسد ہو جائے گا، لیکن جو باقی ارکان ہیں ان کو پورا کرے گا اور لازمی طور پر اگلے سال حج کرے گا۔ نمبر دو، اگر اس نے تحلل اول کے بعد جمع کیا ہے، یعنی کنکری مارنے اور حلق کرنے کے بعد اور طواف افاضہ سے پہلے، تو اس کا حج صحیح ہوگا، لیکن اس پر دو چیزیں لازم آئیں گی، ایک بکری کا فدیہ جو مکہ میں ذبح کی جائے گی، فقراء مکہ میں تقسیم کی جائے گی، اور یہ آدمی اس میں سے کچھ بھی نہیں کھا سکتا ہے۔ وہ حرم کے باہر نکلے اور وہاں سے پھر احرام باندھے اور لنگی پہن کر اور چادر اوڑھ کر آئے تاکہ طواف افاضہ کرے، اور بری شکار کروانا، ان کی طرف اشارہ کرنا، اس میں کسی بھی طرح کا تعاون کرنا، یہ 7-8 چیزیں ہیں جن میں مرد اور عورتیں دونوں شامل ہیں۔ تحلل اول رمی جمرہ اور حلق، یعنی حلق کے بعد ایک ہے تحلل اول، آدمی نے کنکری مار لی اور حلق کر لیا تو یہ تحلل اول ہے، حل اول کہہ لیجئے، اور تحلل ثانی کا مطلب ہے کہ آدمی نے افاضہ کر لیا، ادھر کے کام کر لیے، کنکری مار لی، حلق کر لیا اور طواف افاضہ بھی کر لیا۔ مردوں پر، صرف مردوں پر سر کا ڈھکنا، تو ایک ہے سر کا ڈھکنا جیسے ہم نے رومال رکھ لیا، اور ایک ہے کہ ہم نے اٹھا کر بیگ رکھ لیا، تو مجبوری کی حالت میں ہم اپنا بیگ سر پر رکھ کر کے اور چل سکتے ہیں۔ ہم کمزور ہیں، ہمارے پاس گاڑی نہیں ہے، تو بیگ وغیرہ اپنے سر پر یا اٹیچی وغیرہ سر پر رکھ سکتے ہیں۔ جسم کی ساخت اور بناوٹ کے مطابق سلے ہوئے کپڑے پہننا، جیسا کہ ابھی میں تفصیل سے بتایا، انگوٹھی، گھڑی، چشمہ، ایئر فون پہننا جائز ہے، بیگ کندھے پر لٹکا سکتے ہیں، کرتا پہننا یہ بھی ممنوعات میں سے ہے، پائجامہ پہننا، امامہ باندھنا، برنس پہننا، برنس ایک طرح کا جیسے یہ ہے، اب اسی میں اس کا اگر سر جوڑ دیا جائے جیسے آتا ہے، اسی میں اس کا سر جڑا ہوا ہے، کوئی بھی کپڑا لمبا سا بھی ہوتا ہے چھوٹا بھی ہوتا ہے تو اس کو برنس کہا جاتا ہے۔ اس میں لغوی اس کی تشریح کرتے ہیں کہ ایسا کپڑا جس میں اس کا سر بھی ہو۔ خفین یعنی اونی سوتی اور چمڑے کے موزے پہننا، اور دستانہ ہاتھ میں پہننا، اگر ٹھنڈی میں سوتے وقت چادر وغیرہ سے ہاتھ ڈھک جائے تو کوئی حرج نہیں، سو رہے ہیں اور سوتے ہوئے بہت ٹھنڈی تھی ڈھک گیا تو کوئی بھی، لیکن دستانہ نہیں پہن سکتے ہیں، یہ مردوں کے لیے ہے۔ یہ 7 چیزیں ہیں، اور صرف عورتوں کے لیے دستانہ پہننا، زیب و زینت کرنا، نقاب اوڑھنا، لیکن یہ نقاب مخصوص قسم کا ہوا کرتا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ موجودہ دور میں ہم نے علماء سے سنا ہے کہ جو عورت شیروانی پہنتی ہے تو پہن سکتی ہے، پر یہ کہ اوپر اس کی چادر ہوگی اور چادر سے اپنا چہرہ ڈھکے گی، اور بہت سے لوگ کہتے ہیں شیروانی بھی نہیں پہنے گی بلکہ وہ صرف اپنا لباس پہنیں گی اور اوپر سے چادر ڈھکے گی۔ چہرہ ڈھکنا، اجانب کے سامنے دوپٹہ سر پر ڈال لے گی، تو یہاں یہ ہے کہ چہرہ، یہ عورت یہ چہرہ کھلا رکھے گی، لیکن جب اجانب کے سامنے ہوگی تو فوراً بند کر لے گی۔ ممنوعات احرام کا ارتکاب اور ان کا فدیہ۔ احرام کی حالت میں جو مخالفتیں ہوتی ہیں ان کی کئی شکلیں ہیں، اس کی تفصیل یہ ہے، بھول کر، جہالت میں یا جبرن کروایا گیا ہو،
सोने की हालत में गलती हुई हो तो इस पर कुछ भी नहीं है, ला ज़ंबा अलैह, कोई गुनाह नहीं है, कोई फिदिया नहीं है, उसका हज सही होगा। और लैसा अलैकुम जुनाहुन फीमा अख्तातुम बिही वलाकिन मा तअम्मदत कुलूबुकुम। तो आयत का मफाद यही है कि अगर गलती होती है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और दिक्कत उस वक्त होगी, गुनाह उस वक्त होगा जब आदमी जानबूझ करके कुछ करे। नंबर 2, माजूरी और मजबूरी की बिना पर जानबूझकर इर्तिकाब करना। जैसे वो हजरत काब बिन उजरा थे ना, तो उनके सर में बहुत जुएं पड़ गए थे, तो उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया था, उन्होंने हल्क करवा लिया था और उसके बाद में उसका फिदिया दिया था। तो ऐसी सूरत में आदमी के ऊपर फिदिया आएगा और गुनाह नहीं होगा। लेकिन बिना किसी उज्र के जानबूझकर ममनुआ कामों का इर्तिकाब करना, कोई उज्र नहीं, ना बीमारी, ना कोई दिक्कत, ना कोई परेशानी, और आदमी ने इहराम के खिलाफ कोई काम कर लिया तो उसके ऊपर कफारा है और वो गुनहगार होगा। कफारा की तफसील यूं है कि मक्का में एक बकरी ज़बह करना, फ़ुक़राए मक्का में तकसीम करना, वहां ज़बह करेंगे, फिर फ़ुक़राए मक्का में तकसीम करेंगे, खुद उसमें से नहीं खाएगा। नंबर 2, या तो ये बकरी ज़बह करे या 6 मिस्कीनों को खाना खिलाना, 3 हिस्सा 6 मिस्कीनों को खिलाएंगे, यानी आधा आधा सा, या 3 रोजा रखना। और ये जो कफारे हैं, इन तीनों में से आदमी को अख्तियार है, जो चाहे वो करे। एहराम की हालत में जायज काम और मुबाह चीजें, नंबर 1 गुस्ल करना, नंबर 2 कपड़ा बदलना, नंबर 3 बदन खुजलाना पर एहतियात के साथ, नंबर 4 सर खुजलाना पर एहतियात के साथ, नंबर 5 शीशा देखना, नंबर 6 फूल सूंघना, नंबर 7 घी और तेल खाना, नंबर 6 बेल्ट बांधना, नंबर 7 सुरमा लगाना, नंबर 7 छतरी से साया करना, छत वाली बस या गाड़ी पर सफर करना, खेमा में रहना, नंबर 9 मक्खी या चूंटी मारना, नंबर 10 कौवा, चील, सांप, बिच्छू और कुत्ता मारना, नंबर 11 जिसके पास जूता न हो वो मोजा पहन ले, नंबर 12 लुंगी न हो तो पैजामा पहन ले, जब लुंगी मिले तब उसे निकाल दे। मक्का की तरफ तलबिया पुकारते हुए आगे बढ़े, जिक्र व अस्कार में मशगूल रहें, चढ़ाई पर अल्लाह अकबर कहें, वादी और नशेब में जाएं तो सुभान अल्लाह कहें, नमाज का एहतमाम करते रहें। मक्का में दाखिला, मक्का में जब पहुंच जाएंगे और दाखिल होंगे तो अपने होटल में जब जाएंगे तो गुस्ल करना मुस्ताहब होगा। अब जब होटल में जाएंगे तो वहां जो कमरा मिलेगा, तो सबसे पहली चीज जो बहुत अहम है, अपना पासपोर्ट और पैसे। पासपोर्ट नंबर 1 पर, पैसा नंबर 2, 3 पर, उसकी हिफाजत करना जरूरी है। और अपना पैसा कभी दूसरे के सामने ना निकालें, और इसी वजह से सब लटकाए रहते हैं, उसी में उनका पासपोर्ट और पैसा रहता है, कभी भी अपने से जुदा नहीं करते और कभी भी उसे अलग नहीं करते हैं। ये मसाइल काफ़ी तवील हैं, फिर इंशाअल्लाह हम अगली बहस में बात करेंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।